روک دیتی ہے، کبھی خواہش نفس روک دیتی ہے، اتباع نفس۔ اب پروردگار عالم فرما رہا ہے، سنو، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَلَى ذِكْرِنَا۔ یاد رکھیے، غور کیجئے، اس شخص کی بات کبھی نہ ماننا۔ اللہ فرما رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، چونکہ اللہ مخلص ہے اپنے بندے کے ساتھ، اور وہ چاہتا ہے کہ یہ لوٹ کر میری پاس باعزت آ جائے، یہ میرے پاس لوٹ کر باعزت آ جائے، برباد نہ ہو، شرمندہ نہ ہو۔ فرمایا پروردگار عالم، ارشاد فرمایا وَلَا تُطِعْ، میرے بندے، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَلَى ذِكْرِنَا، اس کی بات کبھی نہ ماننا جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ اس کی بات کبھی نہ ماننا جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ دل غافل ہو گیا۔ اب ارشاد فرمایا اس کا بھی سنیے، کس کا دل غافل ہوا؟ یہ بھی اسی آیت میں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اس کی بات مت مانو جس شخص کا دل میری یاد سے غافل ہو گیا۔ اب سنیے، کس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے؟ فرمایا وَاتَّبَعْ هَوَاهُ، جو شخص اپنی خواہش کے پیچھے لگ گیا اس کا دل میری یاد سے غافل ہو گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ خواہش کی پیروی، ہوائے نفس، اس کے پیچھے لگ جانا، اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا۔ اللہ کی یاد دو طرح کی ہوتی ہے، یا بسبب خشیت یا بسبب محبت۔ یاد رکھیے، اللہ کو بندہ یا یاد کرتا ہے خشیت اور خوف کے سبب سے، کہ اسے معلوم ہے کہ میں کچھ غلط کر چکا ہوں، زندگی کے کسی دو راہے پر سے ہی میں کچھ غلط کر چکا ہوں، مجھ سے کچھ غلط ہو چکا ہے، اور اب وہ جو غلط ہو چکا ہے اس کا بدلہ آگے اسی طرح ملے گا، اور اس کی ایک صورت بنے گی، آپ کے ہر اچھے عمل کی اچھی صورت بنے گی، آپ کے ہر خوبصورت عمل کی خوبصورت شکل بنے گی، اسی کا نام جنت ہوگا۔ یاد رکھیے میری بات، آپ کے ہر خوبصورت عمل کی ایک خوبصورت شکل بنے گی، اسی کا نام کیا ہوگا؟ جنت ہوگا۔ جیسے میں نے پہلے ایک بار کہہ دیا تھا، اللہ نے بنا کے نہیں رکھا، اس نے لینڈ پروائیڈ کی ہے، کھیتی خود کرو، اس نے زمین دے دی ہے کہ جنت میں چھوٹے سے چھوٹے آدمی کو میں اطمینان دے دوں گا۔ مثال کے ذریعے سمجھا، جس طرح کوئی تیز ترین گھوڑا دوڑانے والا دوڑائے اور 500 سال دوڑاتا رہے، اتنی سی لینڈ تو میں ایک چھوٹے سے بندے کو دے دوں گا۔ تو یہ مثال ایگزامپل خدا سمجھا رہا کہ تیز ہارس گھوڑے پہ بیٹھ کر کوئی اتنا دوڑے کہ 500 سال دوڑتا ہی رہے، تو اتنی جگہ میں کسی ایک بہت چھوٹے سے بندے کو دوں گا۔ بڑے لوگوں کی تو بات ہی کیا ہوگی، ان کی تو بات ہی کیا ہوگی، بیان کیا جا رہا ہے ان کی بات۔ یہ ذرا توجہ دیجئے، وہ دینے پہ آئے تو اس طرح دیتا ہے، سمجھ گئے؟ فرمایا کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا، یعنی خشیت الہی۔ ایک بات، مثلا زندگی کے کسی دور میں 15 سال تک تو 16 سال تک تو جو خطائیں تم سے ہوگی وہ اگنوریبل ہیں، وہ پروردگار عالم نہیں، یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ہی اگر کچھ خری کریں گے تو آپ کے خلاف رپٹ بھی درج ہوگی، عدالت اس کیس کو سنے کی بھی۔ اگر پہلے کچھ ہوا، نہ کوئی رپٹ ہوگی نہ کوئی مقدمہ ذرا جائے گا۔ پروردگار کی عدالت کے عین مطابق ہماری عدالتیں بھی ہیں، کہ یہاں پہ بھی جب تم بچے ہو یا تم
دیوانے ہو یا تم پاگل ہو، ان پہ بھی کوئی مقدمہ نہیں چلے گا۔